اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ محبوبہ فرما دیجئے خود سے غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے مگر اللہ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ لوگ نہیں جانتے انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا؟ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا، کوئی نہیں وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں۔ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ بیان کن کا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان رہے بتوں کی پوجا کرنے والوں، تمہیں بتایا گیا کہ یہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، سبزہ کون اگاتا ہے، تم لوگ یہ تمہارے بنائے ہوئے بت یہ کام کرتے ہیں، وہ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ سوچو۔ ان کو یہ ساری باتیں بتا کے کہ حکم حقیقی طور پر اللہ کا، شان اللہ کی، سب کچھ عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر وہ جسے بتا دے اس کے بتانے سے وہ بندہ بھی جان لیتا ہے۔ تو اللہ جس کو دے ہم مانیں گے یا نہیں؟ اب صرف علم غیب کی بات نہیں کرو تو پھر دوسری باتیں بھی کرو۔ قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف آواز، اللہ کا نام لیں پر محبت سے، حکم کس کا ہے؟ صرف، پھر کسی اور کو حکم چلانا نہیں چاہیے۔ حکومت یہ لفظ کیسے بن گیا؟ صدر صاحب کا حکم، جج صاحب کا حکم، بڑے باپ کا حکم، چھوٹے کا حکم، فلانے کا حکم، اس کا حکم، اس کا حکم، حکم تو اللہ کا۔ ان الحکم الا للہ، قرآن میں اگر صرف کہو نا کہ جی غیب صرف اللہ جانتا ہے تو حکم پھر کس کا ہے حقیقت میں؟ اونچی تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے قبضے میں ملک ہے۔ تم قبضے میں کس کا ہے؟ اللہ کے۔ تو پھر میرا ملک، تمہارا ملک، اس کا ملک، اس کا ملک، پھر یہ باتیں کیا ہوں گی؟ حکم بھی اللہ کا، ملک بھی، تو پھر یہ دوسروں کی حکومت کیوں ہے، دوسروں کے ملک کیوں ہیں؟ یہ کیوں باتیں کر رہے ہو؟ حقیقی حاکم اللہ ہے۔ جس قرآن میں یہ ہے نا ان الحکم الا للہ، اسی قرآن میں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اسی قرآن میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اسی قرآن میں۔ ایک آیت کو مانو دوسری کو چھوڑ دو، یہ ماننا کہلا سکتا نہیں، پورے کو ماننا ہوگا۔ تو اب حقیقت کیا پتہ چلی؟ حقیقی طور پر حکم کس کا ہے؟ حقیقی طور پر ملک کس کا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے عطا کیا یا نہیں؟ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، مانتے ہو یا نہیں؟ وہ جس کو چاہے ملک عطا کر۔ جس قرآن میں یہ ہے نا کہ ملک اس کا ہے، اسی میں یہ ہے کہ وہ ملک دیتا بھی ہے جس کو چاہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی عطا سے ماننا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی بات کرے تو ہم مانتے اونچی۔ مشرکین کا سوال تھا نا قیامت کب ہوگی، پوچھتے تھے کب آئے گی، آتی کیوں نہیں ہے، کب آئے گی؟ اس کا جواب دیا ان کو، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا؟ یعنی کیا یہ لوگ اب قیامت کو ماننے لگ گئے؟ جو اس کی تاریخ پوچھ رہے ہیں کب آئے گی، کون سے مہینے میں، کون سی تاریخ کو آئے گی، تو ان کا یہ سوال جو ہے یہ جاننے کے لیے نہیں ہے، یہ مذاق بنا رہے ہیں، تمسخر بنا رہے ہیں، ہنسی کے لیے ہے، ان کو اصل جواب چاہیے نہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے اس میں یہ پیغام کہ قیامت آنی ہے، وہ لوگ تو مانتے نہیں، تمہیں تو پتہ ہے، تم تیاری کیوں نہیں کرتے؟
تمہیں تیاری کرنے میں کیا دشواری ہے کہ وہ شخص جو قیامت کی تیاری نہ کرے وہ اندھے جیسا ہے. بل ہم منہا عمون. جو غافل ہے وہ کیا ہے؟ آنکھ والے نہیں، سمجھدار نہیں. سمجھدار کون؟ کہ وہ قرآن کا ذکر سن لیا تو اب وہ احتیاط کرے، اور کسی وقت بھی آ جائے گی، موت ہو جائے گی، میں نے جانا ہے، تو وہ غافل نہ رہے بلکہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ تیاری کرے. تو کافر تو مانتے نہیں، آخرت کو کہتے ہیں دنیا ہی ہے، جو کچھ ہے یہی ہے. لیکن آخرت کا ایمان ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے نا. مانتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی، پھر اٹھائے جائیں گے، قیامت کو، جنت دوزخ کو مانتے ہیں. تو یہ لوگ جو مذاق کرتے ہیں کب آئے گی جی تمہاری قیامت، تو ان کو جواب دیا گیا کہ تم لوگوں کا علم وہاں تک پہنچ گیا کیا؟ تم ماننے لگ گئے ہو واقعی؟ یا تم نے تو مذاق ہی کرنا ہے نا. تو دوسروں کو سمجھ آ جائے کہ ہاں اگر تم لوگ واقعی مانتے ہو تو تیاری کیا کی ہے. پھر ہمیں تیاری کرنی چاہیے. انسان کو آپ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں اندھے ہو کیا نظر نہیں آ رہا، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دھیان کرتا نہیں. حالانکہ آنکھیں ہیں نا، آپ کہتے ہیں اندھے ہو کیا نظر نہیں آ رہا، کیا مطلب دھیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو آپ یا میں جانتے ہیں انہوں نے تو ماننا نہیں، تو ہم تو غافل نہ ہوں. ہمیں تو احساس رہے کہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. بہت سے لوگ سورج نکلا ہوا، دن چڑھا ہوا، پھر بھی پوچھتے ہیں نہیں جی کیا دن ہو گیا، نظر نہیں آ رہا. کیوں غافل ہو؟ تو ہمیں پتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آج دنیا کتنی پریشان ہے آپ کے کورونا کی وجہ سے. یہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے، انسان کی سازش ہے. تقریباً واضح ہو چکا. اتنی بات تو بہت سے لوگوں نے کہہ دی ہے. اب انہوں نے پھر دوبارہ پھیلائی ہے. ان کا مقصد تھا شاید کوئی جو بنانی تھی ویکسین، جو انہوں نے اس کی دوا بنانی تھی، اس دوا میں جو کچھ ملانا تھا لوگوں کو وہ لگانی تھی، پہنچانی تھی، جو پیسے کمانے تھے، جو لوگوں کے اندر تبدیلی لانی تھی. اب ان کے وہ مقصد پورا ہونے کا وقت آیا ہے، تو انہوں نے دوبارہ پھیلائی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے ختم ہو گئی ہے. انہوں نے نہیں، ضروری ہے، لہٰذا ہر شخص کو لگائیں گے، زبردستی لگائیں گے، پیسے بھی کمائیں گے، اس کی جو چیز بدلنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے حساب سے. اب مجھے یہ بتاؤ، یہ ساری سازشیں جس کو آپ کو جتنی سمجھ آ جائے آپ اس پہ بات کرتے ہیں، آپ کا ایمان ہے یا نہیں کہ قدرت جو چاہے کر دے؟ اونچی، اللہ پانسا پلٹ سکتا ہے یا نہیں؟ ان لوگوں کی تمام ساری چیزیں الٹی کر دے وہ. تو ہم ایمان والے ہو کر رب پر یقین نہ کریں اور ان چیزوں پہ کر لیں تو کیا ہم ایمان والے ہوئے؟ وہ انہوں نے تو ماننا نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں رب تعالیٰ کو، اس کی قدرت کو اور آخرت کو، جنت دوزخ کو. تو ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، انکار کرنے والے حقیقت کا جو بھی انکار کرے وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ ایمانیات کے معاملے میں گناہگار الگ ہو رہا ہے، وبال الگ لے رہا ہے، نجات کا اپنے سامان کرنے کی بجائے اپنی تباہی کر رہا ہے، دوسروں کے لیے خرابی کا باعث بن رہا ہے. تو ہم اگر آپ کو آواز حق سنا رہے ہیں تو سننی چاہیے یا نہیں؟ ماننی چاہیے یا نہیں؟ پوری دنیا لگی ہوئی ہے کسی طرح مسلمانوں کے عقیدے بدل دو، مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت نکال دو. یہ نبی کے دیوانے کیوں ہیں، ان کی یہ دیوانگی ختم کرو، یہ نبی پر جان دینے والے ان کے جذبے ختم کرو. سارے لگے ہوئے، اور خود مسلمان بھی ایسا ہی کہنے لگ جائیں تو پھر مسلمان رہے اونچی. تو پھر اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتا ہے، اپنے بندے بھیج دیتا ہے جو آپ کو پھر احساس جگا دیتے ہیں، آپ کے اندر پھر ایمان کو تازگی مل جاتی ہے. اور خادم حسین رضوی یہی کہتے تھے نا، یہی کہتے تھے نا.
ان کا اپنا انداز جھٹکا تھا، وہ کھری کھری، ہم ذرا تھوڑا سا دوسرے انداز میں، وہ اپنے کھلے انداز میں کہہ رہے تھے، انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کھلم کھلا کہا۔ آج آپ کو تازگی ملی نا ان کے بیان سے، اندر چیز جاگی، تو یہ قدرت کی طرف سے انتظام۔ اب ہم پھر اس کو سلا دیں، پھر اپنے جناب اندر جذبے کو ختم کر دیں، اپنی باتوں کو اسی طرح کر دیں، تو پھر ہم لوگ نقصان میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اونچی دنیا کو بتا دو، دنیا کو کیا بتا دو؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ۔ یہ ہے چیز، آپ کے اندر نبی کا عشق اتنا آ جائے، کوئی نہیں جی، ہم نہیں سننا چاہتے، ہمارے پاس لاؤ ہی نہیں بات، ہمیں پتا ہے اس جہان میں کامیابی ملے گی، عزت ملے گی تو نبی کی محبت سے، نبی کے تعلق سے ملے گی، ان کا نام جو لے گا وہ خود اونچا ہوگا۔ یہ جذبے جگانے، آج انکار ہو رہا ہے، نہیں جی نبی یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ خود کچھ جانتے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ۔ اور کافر بولے، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ قیامت کا انکار۔ صرف آیتیں سن لیں، تفسیر بعد میں۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہنے لگے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانی ہے، یہ پرانی کہانیاں ہیں، یہ وہ کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی جو نہیں مانتے ان کو کوئی بھلائی مل سکتی نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دنیا کو ایک مرتبہ پھر کورونا وائرس کی لہر کا سامنا ہے، دوسری لہر۔ ویکسین بنا لی روس نے بھی، برطانیہ نے بھی، چائنا نے بھی، کون سی میں کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ جانے۔ میں اور آپ صرف اس لیے احتیاط کریں کہ ہم ان کی سازش کا شکار نہ ہوں۔ ماسک لگانا، گھر سے باہر نکلے ہیں ماسک لگا رہے ہیں تو کوئی برائی نہیں، حفاظت ہے۔ یہ جو کپڑے کا ماسک آپ لگا لیتے ہیں اس کو آپ دھو سکتے ہیں، کاغذ والا جو لگاتے ہیں آپ اس کو بار بار لگائیں گے تو یہ کارآمد نہیں، اس کی ایک مدت شاید 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ شاید کام۔ کپڑے کا اگر بنا لیں، سادے کپڑے کا، اس کو آپ بار بار دھو سکتے ہیں، لیکن آپ ماسک لگائیں، اس سے آپ کو 50-60% حفاظت ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، باہر کی چیزوں کے استعمال میں بہت احتیاط کریں۔ صاف ستھری چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے صحیح طرح، ورنہ ان سے بھی بہت گندگی ماحول میں ہوگی، ارد گرد ہوگی، نقصان ہوگا، تو ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو بنانے والے جتنے یہ لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو بچائے اور ان کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کر دے، ننگے ہو جائیں، ان کا پتہ لگ جائے دنیا کو کہ یہ کتنے گندے ہیں جو ایسی سازشیں کر رہے ہیں۔ انسانی 15 لاکھ آدمی مار چکے ہیں، تقریباً 15 لاکھ آدمی، جو بتائے گئے جو نہیں بتائے گئے ان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہم سب کو بلاؤں وباؤں سے محفوظ رکھے۔
دوسری بات یہ کہ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں سمجھ آئی کہ مر جانا ہے؟ بھئی کرونا ہو نہ ہو اس کا شک ہے، ہو یا نہ ہو، موت کا تو یقین ہے نا۔ کرونا کا تو شک رہے گا، موت کا سب کو پتا ہے ہم نے مر جانا ہے، پھر ہم احتیاط کیوں نہیں کرتے، ہم کیوں نہیں وہ شخص جی میں نے 7 حج کیے ہیں جی، اچھا جی بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ جی، میں 5 وقت مسجد میں جا کے نمازی پڑھتا ہوں، مگر وہ بھی ناجائز منافع خوری آپ کے سامنے۔ جب ماسک شروع میں شارٹ ہو گیا تھا، 5 روپے کا ماسک 50 میں بیچا یا نہیں بیچا؟ کدھر گئے 7 مرتبہ کے حج؟ کدھر گئی اس کی 5 وقت کی نمازیں؟ ہم اپنی چیزوں سے اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ ملاوٹ کرنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، گورنمنٹ نے بھی کیا، چینی مہنگی کر دی، سستی کر دی، پیٹرول 25 پیسے سستا کرتے ہیں، مہنگا جتنا کرنا ہوتا ہے کتنے پیسوں کے حساب سے۔ تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی خیر خواہ، یہ سارے لوٹنے والے ہیں۔ ہم ان سے اپنا تعلق صحیح رکھیں انشاءاللہ، پھر یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ جس دن آپ کے اندر ایمان پوری طرح جاگ جائے گا نا، اور آپ ان کے سامنے دیوار بن جاؤ گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم کمزور ہو گئے ہیں ایمانی طور پر بھی، دوسری طور پر بھی ہماری کمزوریاں۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت ایمانی بھی عطا فرمائے، سمجھ بھی۔ اس ہفتے میں بھی کئی ہستیاں چلی گئیں۔ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، ٹامز ریور نیو جرسی میں ایک علاقہ، وہاں رہتے تھے، اکھاڑا سے تعلق تھا، لیکن ان کو مسجد بنائی تھی، اس مسجد میں مجھے بھی بلایا تھا، کئی مرتبہ میرے پروگرام کرائے، گھریلو افراد جیسے تھے۔ ان کے سر میں درد ہوئی، لے گئے تو پتہ چلا کہ کوئی رگ پھٹ گئی ہے، خون پھیل گیا ہے، آپریشن کیا، آپریشن کے بعد 16 دن تک ہوش میں نہیں آئے، 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سید اعزاز الدین شاہ صاحب آرام باغ میں محافل نعت منعقد کرتے تھے، والد صاحب سے بھی ملتے تھے جب چھوٹے تھے، اس کے بعد تعلق، پیر بھی کہلاتے تھے، سید بھی تھے ماشاءاللہ، بڑے اچھے سنی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک لائن لگی ہوئی ہے قبروں کی، میں کس کس کا نام لوں؟ رات کو جو پروگرام لائیو ہوتا ہے اس میں نے کچھ نام سنائے بھی تھے۔ خبریں اس طرح آ رہی ہیں لوگوں کے جانے کی کہ لگتا ہے اس سال میں، یہ پورا سال جو ہے بڑی تعداد میں لوگ چلے گئے، اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال حمید صاحب کراچی کے پرانے نعت خوان، ابتدائی دور کے نعت خوان تھے، وہ بھی انتقال کر گئے اسی ہفتے میں۔ اسی طرح میر ظفر اللہ جمالی صاحب جو سابق وزیر اعظم، پکے سنی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے، اللہ والوں سے بہت تعلق تھا، وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو جتنے بھی اہل ایمان گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ کچھ نام اس وقت ذہن میں نہیں ہیں، لیکن لیے جتنے بھی ہیں اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔